بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب نہی من اکل ثوما او بصلا او کراسا او غیرہ مما لہ رائحہ کریہۃ عن دخول المسجد قبل زوال رائحتہ الا لضرورہ۔ لہسن، پیاز، گند یا کوئی اور بدبودار چیز کھا کر بدبو کو ختم کیے بغیر مسجد میں داخل ہونے کی ممانعت اور ضرورت کے وقت اس کے جائز ہونے کا بیان۔ یعنی ایسی چیزیں جس کی بو سے لوگوں کو بھی کراہت ہو، لوگوں کو بھی اس سے گھن آئے، تو ایسی چیزیں کھا کر مسجد میں جانا منع ہے۔ فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے بو آتی ہے اور وہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور اسی طرح ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ بھی۔ تو بہرحال اس میں اور بھی کئی حکمتیں ہوں گی، تو حدیث میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، یعنی کچا لہسن، پیاز وغیرہ کھائیں کہ منہ سے اس کی بو آ رہی ہو اور اس کو ختم کیے بغیر ہی مسجد میں آ جائیں، نماز پڑھ لیں، تو یہ منع ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل من هذه الشجرة یعنی الثوم فلا یقربن مسجدنا متفق علیہ وفی روایت لمسلم مساجدنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس درخت سے یعنی لہسن کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ہماری مسجدوں یعنی جمع کے صیغے کے ساتھ ہے کہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ فرمایا ہذہ شجرہ، تو اس سے مراد پیاز یا لہسن ہے۔ اور ایک روایت میں ہے من اکل فجلا فلا یقربن مسجدنا، کہ جو شخص مولی کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مراد صرف پیاز، لہسن، مولی ہی نہیں بلکہ ہر بدبودار چیز کو کھانے کے بعد مسجد میں نہ آیا جائے، یہاں تک کہ اپنے منہ کی بو کو دور کر لیا جائے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اسی طرح جس کے کپڑے سے بھی بو آئے، جیسے بعض تیلی یا موچی وغیرہ کے کپڑوں میں اسمیل ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، وہ بھی مسجد میں نہ آئیں، یعنی اپنے جو ہے کپڑوں کو صاف کر لیں۔ یا امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ تیلی، موچی اگر ان کے کپڑے صاف نہ ہوں تو پھر وہ صف اول میں نہ کھڑے ہوں، بلکہ پھر اگر کپڑے تبدیل کرنا یا کچھ مشکل ہے، یعنی صاف کپڑے نہیں ہیں، بدبودار ہی ہیں، تو پھر وہ آخری صف میں کھڑے ہوں تاکہ دوسروں کو جو ہے وہ پریشانی نہ ہو۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل من هذه الشجرة فلا یقربن ولا یصلین معنا متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس درخت سے کھائے تو وہ ہمارے قریب نہ آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے۔ تو اس میں بھی بدبودار چیز کھا کر مسجد میں داخل ہونے سے منع فرمایا جا رہا ہے، یعنی جب تک وہ منہ کی بدبو کو دور نہ کر لے تو اس وقت تک مسجد میں نہ آئے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس شخص کے منہ سے پیاز وغیرہ کی بو آتی ہوتی تھی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیا جاتا اور جنت بقیع یعنی قبرستان جو تھا اس کی طرف بھیج دیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح اگر کسی کے ایسا کوئی زخم ہے جس سے بو آتی ہے، یا کوئی ایسی دوائی استعمال کی ہے جس سے بو آتی ہے، یعنی کوئی یا مچھلی بیچنے والا ہے تو اس کے کپڑے درست نہیں، اس میں سے بو آ رہی ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس حالت میں مسجد میں نہ آئیں۔ اور اگر کسی کے کپڑے، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا کہ وہ کپڑے صاف کرنا ممکن ہو تو وہ صاف ستھرے دوسرے کپڑے پہن کر آئے، یا پھر وہ آخری صف میں کھڑا ہو، جیسے کہ ابھی پچھلی حدیث کی تشریح میں بھی تھا۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل ثوما او بصلا فلیعتزلنا او فلیعتزل مسجدنا متفق علیہ۔
وفی روایت من اکل البصل والثوم والکراث فلا یقربن مسجدنا فإن الملائکۃ تتعظ مما یتعظ منہ بنو آدم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ ہو جائے، یا یہ فرمایا وہ ہماری مسجد سے الگ ہو جائے۔ مسلم کی روایت میں ہے، جو شخص پیاز، لہسن اور گند نہ کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اس لیے کہ فرشتے کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں بھی بدبودار آدمی کے مسجد میں آنے کی ممانعت کی علت کو بیان کیا گیا کہ ان کی بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ملائکہ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو عبادت کی جگہ پر حاضر ہوتے ہیں۔ جہاں تک انسان کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں تو وہ تو ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اور مجالس الابرار میں لکھا ہے کہ فقہاء نے فرمایا کہ جس شخص میں ناگوار بدبو پائی جائے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تو اس کو مسجد سے نکال دینا لازم ہے، اگرچہ ہاتھ پکڑ کر یعنی ہاتھ پاؤں پکڑ کر ہی نکالنا پڑے، ہاں داڑھی اور سر کے بال سے پکڑ کر نہ نکالا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص سے یعنی جس کے منہ سے یا جسم سے ایسی ناگوار بو آئے کہ جس سے لوگوں کو کراہت ہو تو وہ مسجد میں نماز نہ پڑھے۔ وعن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہ خطب یوم الجمعہ فقال فی خطبتی ثم انکم ایہا الناس تأکلون شجرتین ما اراہما الا خبیثتین البصل والثوم لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد ریحہما من الرجل فی المسجد امر به فأخرج الى البقیع فمن اکلہما فلیمتہما طبخا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ اپنے خطبے میں فرمایا، پھر تم اے لوگوں دو ایسے درخت بھی کھاتے ہو جن کو میں ناجائز سمجھتا ہوں، پیاز اور لہسن۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب مسجد میں کسی آدمی سے ان دو چیزوں کی بدبو آپ محسوس فرماتے تو اس کے بارے میں فرماتے کہ اس کو بقیع تک باہر نکلوا دیتے تھے، پس جو شخص انہیں کھا لے تو انہیں پکا کر ان کی بدبو کو ختم کر کے کھائے۔ اس میں فرمایا خبیثتین یعنی دو خبیث درخت، پیاز اور لہسن۔ خبیث کا اطلاق حرام اور مکروہ ناگوار ایسی چیزوں پر آتا ہے، تو ان دونوں یا ان جیسی چیزوں کو کھا کر مسجد میں آنا کہ منہ میں سے بدبو آئے تو یہ منع ہے۔ ہاں اس کو پکا لیا جائے اور بدبو ختم کر لی جائے تو پھر اس صورت میں اس پر خبیث کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ کچا پیاز یا لہسن کھانے والے کو مسجد سے نکالنے کا جو حکم دیا گیا، اس کی علت یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ پس اس طرح قیاس کرتے ہوئے ہر وہ شخص جس سے نمازیوں کو مسجد میں تکلیف پہنچے، بائیں طور کہ وہ زبان دراز نادانی کی باتیں کرنے والا ہو، اس کو بھی مسجد سے نکالا جا سکتا ہے جب تک وہ اس حرکت سے باز نہ آ جائے۔ اور مولی کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے تو اس کی برکت سے منہ میں بدبو پیدا نہیں ہوگی۔ بہرحال ایسی چیزیں جس سے منہ میں بدبو آئے تو جب تک ان چیزوں کے اثر کو ختم نہ کر لیا جائے مسجد میں نہ آیا جائے۔ تو اس سے ہمیں یہی معلوم ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ مسجد میں کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو۔ باب کراہت الاحتباء یوم الجمعہ والامام یخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبہ ويخاف انتقاض الوضوء۔ جمعے کے دن دوران خطبہ گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے کی کراہیت، کیونکہ اس سے نیند آتی ہے جس سے خطبہ سننے سے محرومی اور وضو کے ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ ان معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ عنہ
अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल हिब्वती यौमल जुमुआ वल इमामु यख्तुबु रवाहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व क़ाल हदीसुन हसन। हज़रत मुआज़ बिन अनस जोहनी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो घुटनों को पेट के साथ मिलाकर बैठने से मना फरमाया। अबू दाऊद तिर्मिज़ी दोनों ने इसे हसन करार दिया है। हदीस में हब्फा आता है, उर्दू में कहते हैं कि गोट मार कर बैठना। इसकी सूरत ये होती है कि अकड़ू बैठकर कपड़े या हाथों के ज़रिए दोनों घुटने और रानों को पेट से मिला लिया जाए। तो खुतबे के दौरान इसकी मुमानियत की वजह यह है कि इस हालत में नींद जल्दी आती है, जिसकी वजह से वो खुतबे के सुनने से महरूम हो जाएगा और इस सूरत में वज़ू टूट सकता है। फिर इसका दोबारा इस वक्त में वज़ू के लिए जाना और अपने जब जाएगा तो अपने और दूसरे लोगों के लिए भी, यानी जो मस्जिद में मौजूद होंगे उन लोगों के लिए एज़ा का बाइस बनेगा। तो इसलिए ऐसे बैठने ही से मना फरमाया ताकि ना खुद इसको भी तकलीफ़ मुशक्क़त उठानी पड़े और ना दूसरे परेशान हो। बाबू नहजी मन दखल अलैहि अशरु ज़िलहिज्जा व अरादा अन युज़हिया अन अख़्ज़ि शैइन मिन शअरिही औ अज़फ़ारिही हत्ता युज़हिया। कुर्बानी का इरादा रखने वाले के लिए ज़ुल्हज्जा का चाँद देखने से कुर्बानी करने तक अपने बाल या नाखून काटने की मुमानियत। अन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना लहू ज़िब्हुन यज़बहुहु फ़इज़ा अहल्ला हिलालु ज़िलहिज्जा फ़ला याख़ुज़न्ना मिन शअरिही वला मिन अज़फ़ारी शैयन हत्ता युज़हिया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास कुर्बानी का जानवर हो और वह इसको ज़िबा करने का इरादा रखता हो, तो जब ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आए तो वो अपने बालों और नाखूनों में से ना काटे यहाँ तक कि कुर्बानी कर ले। तो इसमें फरमाया कि कुर्बानी के अय्याम में जिस शख्स ने कुर्बानी करनी हो तो उसके लिए नाखून और बालों का कटवाना जो है वो मुस्तहब है कि उनको ना काटे। फरमाया कुर्बानी का इरादा हो तो अपने बालों को ना काटे और नाखून को भी ना काटे। तो उलमा फरमाते हैं कि इसकी वजह यह है कि इन्हीं अयाम में लोग हज करते हैं और एहराम बांधे हुए होते हैं, ये भी इन चीज़ों को नहीं काटते, तो इसकी भी मुशाबहत इनके साथ हासिल हो जाएगी। फुक़हा के नज़दीक इस हदीस में मुमानियत मकरूह तंज़ीही होगी और बाल वग़ैरह का ना कटवाना ये भी मुस्तहब होगा और कटवा लेना ये जो है ये भी कोई हराम वग़ैरह नहीं होगा। और अगर किसी ने बाल कटवा लिए तो हम उसको ये कह सकते हैं कि इसने खिलाफ़े औला काम कर लिया। मगर इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के नज़दीक बालों वग़ैरह का काटना इन अय्याम में मकरूह होगा और अगर ज़रूरत पेश आए, मसलन बीमारी या ज़ख़म वग़ैरह हो जाए, तो इस सूरत में कटवाना खिलाफ़े औला भी नहीं होगा, क्योंकि मजबूरी के वक्त कटवाए जा सकते हैं। तो इससे हमें मालूम हुआ कि नेक लोगों की मुशाबहत अख्तियार करनी चाहिए, जैसा कि हाजियों की मुशाबहत की वजह से एक इल्लत फुक़हा फरमाते हैं कि इसमें यह है कि हाजियों की मुशाबहत हो जाए। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उस शख्स के लिए फ़रमाया जिसकी कुर्बानी है, तो यह हुक्म इस्तेहबाबी है। अगर कोई कर लेगा तो उसको इसका अजर मिलेगा और अगर किसी ने नहीं किया तो वो गुनाहगार नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें उन तमाम कामों को करने की तौफीक अता फ़रमाए जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने करने का हुक्म दिया, और ऐसे ही इन तमाम कामों से रुकने की तौफीक अता फ़रमाए जिससे मना फरमाया गया। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।